ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، وہ بھی اچھا، یہ پگڑی پائی ہوئی ہے لوگوں نے چنگی نہیں لگتی، یہ گندی لگتی ہے قوم کو، تسبیح جڑی پڑھتے ہیں درود شریف والی وہ گندی لگتی ہے، قرآن سناتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا، حدیث سناتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا، حق بات کرتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ کون سی ایسی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ منسلک ہو اور لوگوں کو اچھی نہ لگے؟ ان کا اندر اچھا نہیں ہے، پھر ان کا اندر خراب ہے، جنہوں حضور کے دین نال پریشانی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک بندہ آ گیا، یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حکمران لوگوں کو نوکریوں کے دروازے نہیں دکھاتے تھے۔ حکمران کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور آج روٹی نہیں ہے، گھر میں روٹی دے دیں، آپ نے دے دی۔ دوسرے دن پھر آ گیا، آج آٹا نہیں ہے، آٹا دے دو، دے دی۔ پھر آ گیا جی آج سالن نہیں ہے، دے دیا۔ پھر آ گیا جناب پیسے دے دو، دے دی۔ پھر آ گیا جی آج مرچیں نہیں ہیں، دے دو۔ لگاتار جب آیا نا 7ویں 8ویں بار روزانہ، سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ کیا آ گئے؟ غصے میں آ گئے، جلال میں۔ آپ نے اے کیا تو روز مانگنے آ جاتا ہے، جا کے رب کا قرآن پڑھ۔ کیا کر؟ یہ نہیں کہا کہ جا فلانے محکمے میں میرا نام تیرے ملازمت مل جائے گی، فرمایا جا کے رب کا قرآن پڑھ۔ مہینہ گزرا وہ مانگنے نہ آیا، حکمران بھی وہ تھے، ان کے دل میں آیا یار میں اس بندے کو دے دیتا تھا، وہ ضرورت مند تھا، غریب تھا، میری وجہ سے اس کی دل آزاری ہو گئی، میں نے اس کو سخت بات کی، اس وجہ سے اس کا دل دکھ گیا، یار اس کو ضرورت مند تھی، اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم اس کو ڈھونڈنے نکل پڑے، بازار کے اندر ملا، مدینے کے بازار کے اندر وہ بندہ ملا۔ فاروق اعظم نے کہا یار تو مانگنے نہیں آتا، ضرورت ہو تو آ جایا کر، کوئی چیز ضرورت ہے تو پہلی بات کی میں معذرت کرتا ہوں، میری بات تجھے سخت لگی ہے۔ اس نے آگے جملہ کیا فرمایا؟ اس نے کہا جناب جس دن سے قرآن کے دروازے سے گئے ہیں اللہ نے اور قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ جس دن سے قرآن کے پاس گئے ہیں عمر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، اپنے بچوں کو پیارا قرآن پڑھائیں۔ یار 10,000 روپیہ انگریزی کے لیے ہم بھر سکتے ہیں اور مفت قرآن بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ فزکس کے لیے 15,000 بھر سکتے ہیں، بائیو کے لیے ہم 8,000 بھر سکتے ہیں، اور قرآن قیامت والے دن خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، اور یہی حق بات ہے، قیامت والے دن نہ ڈی سی نے آنا ہے، نہ ڈی پی او نے آنا ہے، نہ بائیو والے نے کام آنا ہے، نہ کیمسٹری والے نے آنا ہے، نہ انجینئر نے آنا ہے، نہ ڈاکٹر نے کام آنا ہے، کسی نے بھی کام نہیں آنا۔ قیامت والے دن قرآن کام آئے گا، قرآن کام آئے گا۔ اگر قرآن سے کسی نے وفا کی، حضور فرماتے ہیں اگر وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو اگر اس نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہوئی قرآن اس کے آگے آ جائے گا، اگر یا اللہ اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، میں نے اس کو جنت میں ساتھ لے کے جانا، وہ اس کو جنت میں لے کے جائے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں قرآن اس شخص کے لیے جس نے قرآن سے وفا کی، قرآن پڑھتا رہا۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ قرآن اس شخص کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ یہ لفظ ہیں حدیث کے، جھگڑا کرے گا رب سے، یا اللہ نہیں اینو میں ادھر لے کے جانا ہے، اینو جہنم میں نہیں جانا۔ ہم نے کیا کیا؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے لیکن مسلمان باقی نہیں ہے۔ کہتا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ اقبال کہتا ہے شیطان نے، ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ مسلمانوں کو حضور کی سیرت نہیں بتانی، ان کو حضور کے بارے میں نہیں بتانا کہ حضور نے نظام کیسے چلایا تھا، ان کو اس سے ڈرا کے رکھنا ہے، نہ ان کو نہیں بتانا۔ اگر حضور کی سیرت ان کو پتہ لگ گئی، یا پھر اپنے بیٹیوں کی بھی عزت کرنے والے ہیں، بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت، حافظ ناموس زن یہ عورتوں کے بھی محافظ ہیں، ان کی عزت کے بھی محافظ ہیں، مرد آزما مرد آفری۔ وہ کہتا ہے ان کے اندر ایک مرد بھی حضور کی امت میں سے اگر کھڑا ہو جائے وہ پورے کفر کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہو جائے کوئی کفر کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا کہ وہ ایک ہی کافی۔ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے بتانا۔ بس اقبال کے اسی شعر پر ختم۔ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سارگاہی، نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم پوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ اقبال کہتا ہے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دارا اور سکندر بادشاہ۔ اقبال کہتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، کہتا ہے جس فقیر میں سے اسد امیر حمزہ کی خوشبو آئے اصل بادشاہ وہ ہے۔
دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اور آئین جمع مرداں حق کوئی و بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روب آئی۔ اقبال کہتا ہے اللہ کے شعروں کو دوسری بات نہیں آتی، ہو محمد عربی کا غلام اور چوں چوں چنا کے لیکن اگرچہ کہ لیکن یہ ہے، یہ بات حضور کا غلام نہیں کر سکتا۔ اس لیے سوچیں، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، ہماری ڈیوٹی لگی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء حکمرانوں سے پیسے لے کر دین نہیں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے۔ 3 بار حضور نے فرمایا یہ حکمرانوں سے پیسے لے کر دین نہیں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے۔ ہم پیسوں پر بکنے والے نہیں، ہم محمد عربی کے نام پہ بکنے والے ہیں۔ ہاں، کائنات میں ایسی نہ کوئی ایجنسی پیدا ہوئی ہے، نہ ایسا کوئی ادارہ پیدا ہوا ہے، نہ ہی کوئی ایسا بڑے سے بڑا کوئی پنے خان نہ پیسے والا پیدا ہوا ہے جو محمد عربی کے غلام کی جوتی بھی خرید سکے۔ تو یہ ہمیں خریدیں گے؟ کہتے ہیں مولوی ویکے مولویوں کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ میں کہ ہاں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کتوں ہوتی ہے؟ میں کہ گنبد خضرات ہوتی ہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ بس آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے بچوں کو حضور کی محبت دیں، قرآن کی محبت دیں۔ حسین کا اصل مشن یہی ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں سر اس لیے نہیں دیا تھا کہ بعد میں امت حضور کی میرے نام پر کھیر کھائے، سبیلے پیے، حلوے کھائے، بریانیاں کھائے، بکرے کھائے، مرغے کھائے، اس لیے نہیں دیا تھا۔ ہاں کھائے، حسین نے سر اس لیے دیا تھا کہ حضور کی امت کبھی دین پر مشکل وقت آ جائے اور سامنے کوئی وقت کا یزید بیٹھا ہو، اس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، بیعت نہیں کرنی، سر دے دینا۔ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ بس امام حسین کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہر وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، یہی حسینی پیغام ہے۔ اور حسینی ہے بھی وہی جو اپنے علاقے اور اپنے دور کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ حسینی نہیں ہے جو حسین کے نام پہ صرف لنگر کھائے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہی ہے جو امام حسین کے نقش قدم پہ کھڑا ہو۔ دعا کریں، میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔